بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک صاحب سرود انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے مال سے نوازا تھا، مثلاً مال مویشی، غلام، حوران اور اولاد کی کثرت تھی۔ عرض اللہ نے آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کر رکھی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کوتاہی نہ کرتے۔ آپ اس قدر مہمان نواز تھے کہ جب تک 10 غریب مسکین مسافروں کو کھانا نہ کھلاتے تو خود نہ کھاتے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کی شادی خضوت یعقوب کی بیٹی سے ہوئی تھی جس کا نام لیا تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ کی شادی عادل یوسف کے بیٹے افرایم کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور اسی طرح چند ایک اقوال اور بھی ہیں کہ آپ نے کئی شادیاں کی تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ کی عبادت اور ریاضت اور بندگی کو دیکھ کر فرشتے بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ ایک دن ملائکہ نے بارگاہ ربویت میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، تیرا جو بندہ ایوب تیری اس قدر عبادت کرتا ہے اور تیری بندگی میں لگا رہتا ہے، یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت کثیر مال مویشی اور اولاد عطا کی ہے، اور دنیا میں ہر قسم کے آرام سے رکھا ہوا ہے، اور انہیں کوئی غم و پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فکر ہی ہے کسی طرح کی، تو اس کے باعث وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں کہ ان سے جب سب چھین لیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایوب کی عبادت و بندگی محض میری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ مال اولاد کی ہمیشگی کے لیے۔ اگر میں اسے رنج و مصیبت اور افلاس و تنگ دستی میں ڈالوں گا تو بھی کوئی شکایت زبان پر نہ لائے گا، اور اس سے بڑھ کر بھی صبر و شکر کا مظاہرہ کرے گا اور میری رضا میں راضی رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل کی اور پوچھا کہ کیا یہ حال اچھا ہے کہ لذت دنیا کے ساتھ عبادت اور ریاضت کرو اور شکر ادا کرو، یا پھر تنگ دستی اور رنج و آلام اور بیماری والی حالت عطا کروں کہ صبر کرو اس پر اور شکر ادا کرو۔ میرا اس حال میں بھی تو بے شک مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکر ادا کرنے اور حال حال میں شکر کرنے والوں کا اجر زیادہ ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ الہی، میں ہر حال میں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑوں گا، اور تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ چنانچہ مجھے وہ عطا کر جس سے میں تیرے اور قریب ہو جاؤں اور تجھے پسند آ جاؤں۔ العرض آپ نے اپنے لیے مصیبتوں، پریشانیوں، تنگ دستی اور بیماریوں کا انتخاب فرمایا کہ صبر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ آپ کی آزمائش ہوئی کہ بلا مال و اولاد کے جانے کے بعد بھی آپ صابر و شاکر رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تب آپ کا مال و اسباب اور اولاد سب جاتے رہے اور آپ کو بھی بیماریوں نے گھیر لیا۔ چنانچہ آپ کی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ پہلے نقصان مال و اسباب میں ہوا، بعد اس کے یکا یک ساری چیزیں جاتی رہیں، اولاد ان کی چھت کے تلے دب کے مر گئی، اور 40,000 مویشی، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، گھوڑے، ہاتھی جتنے تھے سب کے سب مر گئے۔ پاسبانوں نے آ کے خبر دی، آپ عبادت میں مشغول تھے۔ بعد فراغت وہ بولے، حضرت آپ کی بھیڑ بکریاں میدانوں میں جتنی تھی، غیب سے آتش آئی اور ان سب کو جلا گئی۔ آپ نے فرمایا تو میں کیا کروں، جس کی تھی سو لے گیا۔ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بعد اس کے چرواہے نے آ کے خبر کی کہ حضور، ایک آگ آپ کی سب گائے بیلوں کو جلا گئی۔ آپ اسی طرح عبادت میں مشغول رہے۔ العرض باری باری ہر چیز گئی۔ شتربانوں نے اونٹوں کے مرنے کی خبر دی تو سائسوں نے گھوڑوں کے جل جانے کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے یہی کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، رضائے الہی اگر یہی ہے تو یہی صحیح،
سب مال و اسباب اور جانور مویشی اسی کی اطاعت تھی۔ اگر وہ دے سکتا ہے تو اپنی چیز لے بھی سکتا ہے کہ وہی ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ میں تو خود اس کے آگے ایک بندہ عاجز کے سوا کچھ نہیں، سو اگر وہ لے گیا تو لے جانے دو، آخر اسی کی امانت تھی، اس نے لے لی اور خود دوبارہ سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن ایک آگ آپ کے گھر پر گری اور گھر کی ہر چیز، سامان، چھت، دروازے، کھڑکیاں اور سب کچھ گھر میں تھا، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ تب بھی آپ عبادت میں مشغول تھے۔ آگ کے شعلے ان پر گرنے کے ہوئے۔ تب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو کچھ نہیں بچا، آپ تو کچھ کیجئے کہ ہر چیز ختم ہو گئی، کل اثاثے جاتے، فصلیں برباد ہو گئیں، مال و اسباب جاتا رہا، گھر بار، آل و اولاد سب ختم ہو گیا، ابھی تو کچھ باقی نہیں بچا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ابھی جان باقی ہے، سو جو ہے بہتر ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، تو یہی صحیح، میں کیسے اس سے شکوہ کروں کہ میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں، یہ بھی اس کی امانت ہے، سو اگر وہ یہ بھی واپس مانگ لے تو میں راضی برضا اس کے حوالے کر دوں گا، ورنہ جب تک ہے میں اس کا شکر کرتا رہوں گا اور اس کی عبادت و فرما برداری میں کوتاہی نہ کروں گا۔ پھر دوسرے دن آپ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھتے تھے۔ اتفاقاً معلم کسی کام سے گھر سے باہر گیا، تھوڑی دیر بعد آ کر دیکھتا کیا ہے کہ گھر کی چھت گر پڑی ہے اور لڑکے بالے سب اس کے نیچے آ کر مر گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا حضرت ایوب کے پاس پہنچا اور خبر دی کہ حضور غضب ہو گیا، آپ کی اولاد مکتب کی چھت گرنے سے نیچے دب کے مر گئی۔ آپ نے کہا غم نہ کر، وہ سب شہید ہوئے اور اپنے ہمیشگی کے ٹھکانے پر پہنچ گئے، اور وہ بہت بہتر ہے یہاں کی نسبت۔ عرض و زن، فرزند، مال و متاع، گھر بار، مال مویشی سب جاتا رہا۔ غم میں فرزندان سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتے، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد نماز پڑھتے ہوئے ایک پھولا پڑا اور زخم ہوا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں سارے جسم پر اسی طرح کے پھولے پڑے اور زخم ہوئے اور جسم کا گوشت بھی گل کر پیپ کی طرح بہنے لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ چیچک کا مرض تھا جو شدت اختیار کر گیا اور اس سے پورا جسم گلنے سڑنے لگا، یہاں تک کہ اس سے گوشت نکل کر پیپ کی طرح بہنے لگا۔ آپ کی آزمائش یہیں پر نہ رکی، بلکہ ان زخموں میں کھلا رہنے کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے جو گوشت کو چاٹ چاٹ کر کھانے لگے۔ باوجود اس قدر شدید بیماری اور تکلیف کے بھی آپ نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرتے، بلکہ اور بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ لوگ کہتے کہ اے ایوب تو اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے تجھے اس حال میں پہنچا دیا کہ تیرا سب کچھ جاتا رہا، بیماری نے تجھے تنہا کر دیا کہ کوئی تیرے قریب بیٹھنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں یہ بیماری اسے نہ لگ جائے، اور جسم میں کیڑوں اور گوشت کے گلنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی۔ اور اب کس بات کا شکر ادا کرنا، اور اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پہلے جیسا کر دے، پھر لگے رہنا عبادت کرنے اور شکر کرنے۔ تب آپ کہتے کہ جس اللہ نے اتنے سالوں تک خوشحال رکھا اور صحت و قوت، گھر بار، مال و اولاد دیے رکھا، اب اگر وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو کیا میں اس سے شکوہ کروں؟ کیا یہ ان نعمتوں کی ناشکری نہ ہوگی کہ جو اس نے مجھے عطا کیے رکھی تھی؟ اگر اتنا عرصہ وہ مجھے خوشحال رکھ سکتا ہے تو اسے قدرت ہے کہ وہ مجھے کچھ عرصہ بدحال بھی کیے رکھے، اور میں ہر حال میں اس سے راضی ہوں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی عبادت اور فرما برداری میں لگا رہوں گا،
اور ایک جگہ پڑے اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ ایک ہی جگہ پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے یہاں تک کہ ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ اسی طرح 4 برس تک فرش پر رہے، یہاں تک کہ کیڑے آنکھوں میں بھی پڑ گئے۔ خویش و اقربا، اپنے بیگانے محلے والے آپ سے نفرت کا اظہار کرنے لگے تھے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا، یہاں تک کہ 4 بیویاں تھیں وہ بھی طلاق لے کر آپ سے اس بیماری کی وجہ سے دور ہو گئیں۔ صرف ایک ہی جو نیک بخت تھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے رہ گئی۔ جب آپ نے اس سے اس کی مرضی پوچھی کہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے میری اس بیماری اور تنگ دستی کی وجہ سے، سو تم بھی چاہو تو جا سکتی ہو اور میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ تب وہ بولی، اے حضرت، جیسا کہ میں آپ کی صحت و تندرستی اور دولت و نعمت میں شریک تھی، اب اس بیماری اور مصیبت و پریشان حالی میں بھی آپ کی شریک رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، اور رنج و مصیبت جو بھی ہو ساتھ ہی جھیلوں گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو میرے لیے دونوں جہان میں یہی میری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ اسی حال میں 7 برس کا عرصہ بیت گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایوب علیہ السلام 18 برس تک اس مرض میں گرفتار رہے، تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کی بدبو سے محلے والے تنفر کرتے اور کہتے کہ ہم ان کی بدبو سے محلے میں نہیں رہ سکتے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی بیماری اگر ہم میں سرایت کر گئی تو ہم مارے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں نے آپ کو اس گاؤں میں رہنے نہ دیا، اور خویش و اقربا کسی نے حال نہ پوچھا۔ آپ کی خدمت میں صرف ایک بی بی رحیمہ اور 2 شاگرد رہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ کو وہاں رہنے نہ دیا تو آپ کے شاگردوں نے آپ کو ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور دوسرے گاؤں میں لا کے رکھا۔ پس آپ روتے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں گئی ہماری سرداری اور میرے فرزند و عزیز سب کیا ہوئے؟ آج کوئی نہیں جو میرا پرسائیں حال ہو اور اس بیماری میں میری حال پرسی کرے، الٹا مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میری بیماری کی وجہ سے مجھ سے کراہت کا اظہار کرتے ہیں اور مجھے میرا علاقہ سے نکال باہر کیا۔ مگر یا اللہ، تو ہی ہے میرا مالک اور رحم کرنے والا، مہربان کہ ہر حال میں تیرا ہی آسرا ہے، اور میں صبر و شکر کرنے والا ہوں تیرا اس حال میں بھی۔ آپ یہ باتیں اپنے نفس سے کہتے نہ کہ شکوہ کرتے، بلکہ اپنے نفس کو طعن کرتے، کہاں ہیں وہ سب جو اچھے وقتوں میں تمہارے بڑے قریب تھے؟ اب سوائے اللہ کے کون ہے تمہارا پرساں حال؟ سو وہی مالک کے برحق ہے، اس کا شکر کرو، حال حال میں وہی رحم کرنے والا ہے۔ العرض آپ کو وہاں بھی نہ رہنے دیا، اور ان لوگوں نے بھی آپ کی بیماری کی وجہ سے تنفر کا اظہار کیا تو تیسرے گاؤں میں لے گئے، وہاں بھی یہی حال پیش آیا۔ تو بعد میں اس کے ان دونوں شاگردوں نے ناچار ہو کے آپ کو ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کی چھاؤں تلے رکھ دیا۔ چند روز حضرت کی خدمت میں رہنے اور ان کے لیے ایک جھونپڑی جو لکڑیوں اور گھاس پھوس سے بنائی تھی تیار کرنے کے بعد وہ دونوں بھی آپ کو چھوڑ کر واپس گاؤں میں چلے آئے۔ صرف ان کی بیوی ان کی خدمت میں رہ گئی، وہ ہر روز انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر گاؤں میں آتی، لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس سے جو کچھ ملتا کھانے کو لے آتی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں دستہ بدستہ حاضر رہتی۔ چونکہ آپ بیماری کی وجہ سے ہلنے جلنے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، سو قضائے حاجت سے لے کر آپ کے ہاتھ پیر دلوانے اور آپ کو عبادت کے لیے اٹھنے میں اور اسی طرح سارے کاموں میں مدد کرتی، اور خدمت میں کوتاہی نہ کرتی، اور نہ ہی بیزاری یا رنج کا اظہار کرتی،
بلکہ صبر و شکر سے آپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنی عادت کے موافق گاؤں کی طرف نکل گئیں، اور اس دن ایسا ہوا کہ انہیں کسی نے مزدوری کے لیے نہ بلایا اور وہ انتظار کرتی رہی۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ پھر وہ بیوی حیران و پریشان اور مایوسی کی حالت میں یہ سوچتی ہوئی واپس مڑی کہ آج میں اپنے شوہر کو کیا کھلاؤں گی اور خالی ہاتھ کس طرح اس کے پاس جاؤں گی۔ پھر عرض کی کہ یا اللہ، تو ہی اب میرا پرسائیں حال ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ اور وہاں سے ایک کافر عورت کے پاس گئیں اور اس سے کہا کہ اے بی بی، میرا شوہر بیمار ہے اور وہ اکیلا ہے، مجھے خوف ہے کہ کوئی موذی جانور یا درندہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے پاس کھانے پکانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میں خالی ہاتھ بھی نہیں جا سکتی۔ تم مجھے کچھ عنایت کر دو تو میں کھانے کے لیے کچھ لے جا سکوں، اور اس کے بدلے میں کل تمہارے ہاں مزدوری کر لوں گی، یا جو مزدوری ملی وہ کر کے اس سے تمہارا قرض ادا کر دوں گی۔ تب وہ عورت بولی کہ میرا کچھ کام نہیں ہے اور میں تمہارا اعتبار کیوں کروں؟ کیا خبر تم کل آؤ ہی نہ، تو میں واپس کس سے لوں گی؟ ہاں، مگر مجھے تمہارے سر کے بال بہت پسند آئے ہیں، سو اگر ان میں سے کچھ حصہ مجھے کاٹ کر دے دو تو میں تمہارے کھانے کو کچھ دے سکتی ہوں، یا ان کی قیمت ادا کر دوں گی تو کھانے کے لیے کچھ لے لینا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رو پڑی اور عاجزی سے کہنے لگی کہ اے بی بی، اس بات سے مجھے معاف رکھو، یہ بال میرے شوہر کو بڑے پسند رہے ہیں، اور اب بیماری میں ان کے ہاتھ عصا پکڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور نہ ہی اتنی طاقت ہی ہے کہ عصے کے سہارے ہی اٹھ سکیں، سو میرے بالوں کو پکڑ کر نماز اور عبادت کے لیے اٹھتے ہیں۔ سو مجھے بطور قرض کچھ ادا کر دو، میں لوٹا دوں گی۔ سمجھانے اور عجز و انصاری پر بھی وہ عورت نہ مانی، اور یہی کہا کہ اگر کھانے کو کچھ لینا ہے تو میری یہی شرط ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کھانا لیے بنا جانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو اپنے خاوند کا خیال تھا، سو ناچار اس کی بات مان لی اور بالوں کے عوض کھانا خرید دیا اور واپس گھر کی طرف ہو لی۔ شیطان لعین صورت ایک مرد حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے ایوب، تیری بیوی کو گاؤں میں ایک عورت نے چوری کرنے کے جرم میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ دیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے، پریشان حال ہوئے اور روتے رہے۔ آپ علیہ السلام اس بارے میں جیسا روئے تھے، اپنی بیماری کے 18 برسوں میں کبھی ایسا نہ روئے تھے، مگر شیطان کے تہمت دینے کی وجہ سے اپنی بے بسی پر روئے اور عہد کیا کہ اگر اس بیماری سے ٹھیک ہوا تو رحیمہ کو 100 درے لکڑی کا سوٹا ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین نے بال کاٹنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یوں روایت کی ہے کہ آپ کی بیوی گاؤں سے محنت مزدوری کر کے کچھ کھانے کو لے آتی تھی۔ ایک دن واپس آتے ہوئے راہ میں انہیں شیطان ملا، جو ایک حکیم کی صورت تھا۔ شیطان بولا، بی بی تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، اور یہ کہ ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر سخت بیمار ہے، حس و حرکت کی طاقت اس میں نہیں، ذی فرش ہے، اس لیے پریشان حال ہوں۔ پس شیطان لعین نے ان سے کہا، ایک دوا میں تم کو بتاتا ہوں، اگر اسے استعمال میں لاؤ تو بہت جلد بلا چنگا ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر سور کا گوشت شراب کے ساتھ استعمال میں لاؤ گی تو بہت جلد صحت یاب ہوگا اور مرض اس کا جاتا رہے گا۔ بہت اچھی دوا ہے، بہت جلد کام کرے گی۔ چنانچہ بی بی رحیمہ جلدی جلدی واپس ہوئی اور جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آج ایک شخص
پیر مرد سے میری راستے میں ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے آپ کا سارا احوال بیان کیا۔ تب اس نے آپ کے واسطے ایک دوائی بتائی ہے کہ اگر استعمال کروں گی تو بہت جلد بلے چنگے ہو جائیں گے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ بلا اس نے کیا دوائی بتائی ہے؟ تب بی بی آپ سے کہنے لگی کہ آپ سور کا گوشت شراب کے ساتھ استعمال کریں گے تو بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے اور مرض جاتا رہے گا۔ بہت اچھی دوا ہے، بہت جلد کام کرے گی۔ اس وقت آپ اپنی بیوی سے بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ تم مجھے گنہگار کرنا چاہتی ہو، اس سے تو میں بیمار ہی بلا ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے شفا ہوئی تو مجھے کسی دوا کے بغیر ہی عطا کر دے گا۔ اور تب قسم کھا کے بولے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے اس بات کے لیے 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی جو اللہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا کرنے والی تھی۔ اور تب حضرت ایوب یہ سن کر بہت روئے اور کہنے لگے کہ الہی تجھے ہی معلوم ہے میرے گناہوں کی خبر، سو اگر یہ میرے کسی جرم یا خطا کی سزا ہے تو میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے گر پڑے، آپ نے پھر ان دونوں کو پکڑ کر اسی کھاوے میں واپس رکھا اور کہا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ تکلیف کی شدت بہت بڑھ گئی، اور ایسی تکلیف ابتدا بیماری سے لے کر 18 برس تک کبھی نہ ہوئی تھی۔ تب آپ تکلیف اور درد کی شدت سے بلبلا اٹھے اور بارگاہ ربی میں فریاد کی کہ الہی مجھے سخت تکلیف پہنچتی ہے، بے شک تو ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تب جبرائیل امین بحکم ربی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ایوب غم نہ کرو، تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہوا اور اب اللہ تمہیں پہلے سے کئی گنا بڑھ کر نوازے گا، اور تم نے صبر کیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہوئے اور کامیابی حاصل کی۔ پس اب وقت آ گیا ہے کہ پھر سے اللہ کی رحمت سے صحت اور تندرستی اور خوشحالی کا وقت دیکھو۔ اور تب جبرائیل نے آپ کو اٹھنے کو کہا۔ تب حضرت ایوب بولے کہ اے جبرائیل بلا بتاؤ تو میں کیسے اٹھوں کہ اس بیماری سے طاقت ہلنے اور حرکت کرنے کی بھی میں خود میں نہیں پاتا۔ تب جبرائیل نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ چنانچہ پاؤں مارنے سے زمین سے ایک چشمہ پانی کا نکلا۔ تب کہا کہ اب اس میں غسل کریں اور پانی پئیں، جہاں سے اللہ نے چاہا تو بلے چنگے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ایوب نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا بھی، تو اللہ کے حکم اور فضل سے بالکل بلے چنگے ہوئے اور حسین ایسے کہ جیسے 14ویں کا بے داغ چاند ہو، اور ایک چادر بہشت سے لے کر آپ کو اوڑھا دی گئی، اور آپ وہاں سے اٹھ کر قریب کے ایک پل پر بیٹھ گئے۔ تبھی آپ کی بیوی جو محنت مزدوری کرنے کے واسطے گاؤں گئی تھی آپ کے لیے کھانا لے کر آئی۔ جب اس نے درخت کے نیچے دیکھا تو حضرت ایوب کو نہ پایا تو بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئی اور لگی آہ زاری کرنے اور کہنے لگی کہ ہائے افسوس، صد افسوس اس ضعیف بیمار پر کہ اسے کوئی درندہ شیر یا بیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اور کہتی کہ اگر مجھے خبر ہوتی ایسا ہونے کی تو کبھی اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی، اور اگر میں اس کے ساتھ ہوتی تو تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس محنت اور بلا سے چھٹکارا حاصل کرتی۔ اب کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس میدان میں کوئی انسان بھی نہیں جس سے کچھ خبر گیری کر سکوں۔ الارض روتی اور گریہ زاری کرتی اور اسی طرح میدان میں چاروں طرف دوڑتی اور نگاہیں دوڑاتی کہ شاید کہیں نظر آ جائیں یا کچھ باقیات ہی مل جائیں۔ تبھی قریب سے حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں پکار کر پوچھا کہ اے بی بی بلا بتاؤ تو تم کیوں اس قدر روتی اور گریہ زاری کرتی ہو، اور بلا اس میدان بیابان میں کسے ڈھونڈتی پھرتی ہو؟ تب بی بی دوڑی ہوئی ان کے قریب گئی اور کہنے لگی
کہ اے نیک بزرگ، یہاں پر میرا شوہر تھا، اس درخت کے سائے میں لٹا کر میں گاؤں میں مزدوری کرنے کے واسطے گئی تھی اور پہلے بھی جاتی تھی، لیکن آج اسے غائب پاتی ہوں اپنی جگہ سے، تو اس کے غم میں رو رہی ہوں کہ کہیں کوئی درندہ نہ لے گیا ہو، شیر یا بھیڑیا نہ اسے پھاڑ کھا گئے ہوں۔ چنانچہ حضرت ایوب نے کہا، غم نہ کرو، ممکن ہے کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا اور تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ تب بی بی اور شدت سے روئیں اور غم اپنا بیان کیا کہ وہ تو بیمار اس قدر ہیں کہ ہلنے اور حرکت تک کرنے کی طاقت بھی خود میں نہیں رکھتے، سو وہ کیسے کہیں جا سکتے ہیں کہ پچھلے 18 برس سے تو ذی فرش ہیں، اب بلا آج اچانک کیسے کہیں چلے جانے کی طاقت آ گئی۔ اور مزید کہا کہ تم مجھے کوئی نیک فرشتے لگتے ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، پس تم ہی میری مدد کرو ایوب کو ڈھونڈنے میں، کہ اس میدان میں اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا بھلا بتاؤ تو وہ کیسا نظر آتا تھا، تاکہ پہچان کر سکوں اس کی اگر مل جائے تو۔ تب بی بی نے کہا کہ اے نیک بزرگ، جب وہ جوانی اور تنگدستی اور خوشحالی کے دور میں تھا تب وہ بالکل تمہارے جیسا ہی دکھتا تھا، لیکن ابھی بیماری اور ضعیفی نے اس کے خد و حوال کو بدل دیا تھا، جسم کا گوشت تک کیڑوں نے کھا لیا تھا اور اب تو وہ بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ غور سے دیکھ، میں ہی ایوب ہوں۔ تب بیوی نے کہا، بھلا نیک لوگ کسی کی بے بسی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، بے شک ایوب صحت و جوانی میں آپ کے جیسے ہی دکھتے تھے، لیکن اب تو بیماری، ضعیفی اور بدحالی نے ان کا نقشہ ہی بدل دیا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ہی ایوب ہوں؟ اور پھر کوئی اتنی جلدی کس طرح ایسی بیماری سے نکل سکتا ہے کہ بیماری کے کوئی آثار بھی جسم پر نہ رہیں؟ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے لے کر چشمے میں غسل کرنے اور اپنے مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک کی ساری بات بیان کی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر پسند آیا ہے، سو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری تمام املاک جو مجھ سے چھن گئی تھی وہ اور اتنی ہی اور بھی عطا کرے گا، اور انہیں مہر نبوت بھی دکھائی۔ تب بی بی کو پکا یقین ہوا کہ یہی ایوب علیہ السلام ہیں۔ تب وہ آپ کے قریب آئیں اور ایک دوسرے سے خوشی سے ملے، اور اس کے بعد حضرت ایوب واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ سے کیا وعدہ پورا فرمایا، اور آپ کا مال و اسباب، جانور، مویشی، گھر بار سب واپس عطا کیا، اور جتنا پہلے تھا اپنی قدرت سے اس سے 2 گنا زیادہ عطا کیا۔ آپ کی بیویاں اور غلام، رشتہ دار اور محلے والے جو بیماری میں آپ سے نفرت کرنے لگے تھے سب واپس آ گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے ایسا ہی تھا اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ علاوہ اس کے جو اولاد آپ کی چھت کے نیچے دب کر مر گئی تھی، اللہ نے انہیں بھی جلا بخشی، اور حضرت ایوب کو مزید اولاد سے بھی نوازا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم اور عہد کا دھیان آیا جو انہوں نے بیماری میں اپنی بیوی سے ناراض ہونے پر کیا تھا کہ جب ٹھیک ہوں گا تو اسے 100 لکڑی ماروں گا۔ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحیمہ ہی بیماری میں آپ کے ساتھ رہیں، اور جب سب ساتھ چھوڑ گئے تب بھی وہ آپ کی خدمت میں لگی رہیں اور تمام مصیبتیں ساتھ اٹھائیں، اسی لیے جناب ایوب کو ان سے زیادہ لگاؤ ہوا، اور وہ رحیمہ کو سزا دینا نہ چاہتے تھے، لیکن اپنی قسم سے مجبور تھے اور قسم بھی توڑنا نہ چاہتے تھے۔ تب جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے ایوب، اپنی بیوی رحیمہ کو ہرگز رنج نہ دے اور نہ مار کے تکلیف دے، وہ ہرگز سزا کے لائق نہیں ہے کہ وہ تیری بیماری میں تیرے ساتھ رہی
جب سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا اور خدمت بجا لانے میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کی، اور تیرے ساتھ وہ بھی صبر و شکر کرنے والوں میں سے ہوئی، پس تو اسے اپنی رفیق جان سمجھ اور پہلے کی نسبت زیادہ پیار و محبت والا معاملہ اس کے ساتھ رواں رکھ۔ تب حضرت ایوب نے اپنی قسم کا عذر پیش کیا تو جبرائیل نے فرمایا کہ اس بارے میں حکم اللہ کا یہ ہے کہ تم گندم کے 100 خشک تیلے لو اور انہیں جوڑ کر مٹھے کی صورت مارو تو یک بارگی 100 لکڑیاں مارنے کی قسم پوری ہوگی، اور کوئی بوجھ قسم کا تم پر نہ رہے گا، اور نہ ہی رحیمہ کو رنج اور تکلیف اس سے ہوگی۔ چنانچہ حضرت نے ایسا ہی کیا اور اپنی قسم پوری کی۔ بعد اس کے بی بی رحیمہ کو سب سے بڑھ کر پیار و محبت سے رکھا، اور پھر بیماری اور بدحالی کے بعد آپ اور بھی رغبت سے اللہ کی عبادت کرتے اور پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے، اور اسی طرح 48 سال کا عرصہ گزرا اور پھر وفات پائی۔ بے شک اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔